انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو. کب؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین. اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور عام طور پر اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب قدر. اردو میں قدر کا ترجمہ قدر ہی کیا گیا ہے، ورنہ قدر کے کئی ایک معنی ہیں. قدر و قیمت بھی، عزت، تقدیر، مقدار. تو عزت والی رات کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں ہر نیک عمل کی یا نیک بندوں کی قدر کی جاتی ہے، کئی گنا اجر زیادہ دیا جاتا ہے. وہ آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور قدر یقدر، تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی معاملے کی تدبیر کرنا، اور تقدیر کے لیے بھی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں. کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراخی، تنگی. اور پھر اس رات میں کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس چیز نے واقف کیا تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا کون بتائے تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 1000 مہینوں سے بڑا کام ہو گیا، یعنی قرآن کا نزول. اور ویسے بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. جیسے آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جس کو یہ رات نصیب ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا رمضان کا تو اپنا تہبند کس لیتے اور رات اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے کسی دوسرے وقت میں نہ کرتے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑھے، تو آپ نے کیا دعا بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے. تنزل اصل میں تھا تتنزل، یعنی اترتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے اترتے چلے جاتے ہیں، اور اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے. فرشتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی زمین پر، ساری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی اترتے ہیں. روح سے مراد جبریل امین ہے. فیہا، اس میں. اور بعض نے کہا انسانوں کی روح ہے، لیکن ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ جب آتا ہے تو انسانوں کی روحیں نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہی، کیونکہ ان کو روح امین بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ. من کل امر، من یہاں بے کے معنوں میں، یعنی بکل امر، ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کا حکم لے کر، یعنی جو اگلے سال میں انسانوں کے مقدر ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں. سلام، سلامت ہے، سلامتی ہی سلامتی، یا سلام ہی سلام ہے. ہی وہ کون؟ رات، یعنی رات سراسر سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے. اور مطلع ظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمت، اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسا بھی کسی کو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے نا جیسے
تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے. تین بڑی کتاب، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ تورات، تیسری جگہ قرآن. تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے. مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے؟ کہ وہاں عبادت ہوتی. تو کوئی بھی مقام، مکان، چاہے آپ کا گھر ہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی. اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے. اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. رمضان کی پہچان کس سے؟ روزے سے نہیں کرائی گئی، یہاں قرآن سے کرائی گئی. شب قدر قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی. البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی. تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو. اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، اس سے محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا علم برا نہیں، لیکن اس سے دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے. وہ علم انسان کو اور دور کر دیتا ہے. تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں. ہم اس کے لیے قدر و عزت و منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں کہ بس اوپر رکھ دیں، یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں، یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.